بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ عنوان آپ کی بکلیٹ کے صفحہ نمبر 111 پہ ہے۔ عزیز طلبہ، کسی درخت کی جڑیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ اگر اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں تو درخت مر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسلام کی جڑوں کو، جو کہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں، نہیں سمجھیں گے تو ہمارا عقیدہ بھی مر جائے گا۔ ہمیں کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے ان بنیادی عقائد کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، عقائد عقیدہ کی جمع ہے، جس سے مراد مسلمان کا ایمان اور یقین ہے۔ ایک مسلمان کا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں عقائد کہتے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ آج ہم اسلام کے سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ توحید کے معنی ہیں اللہ کو ایک ماننا، یعنی یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مثلاً جسمانی اعضاء، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، پانی، جانور، درخت، دریا وغیرہ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کوئی اس کے قابل نہیں۔ ہماری زندگی، ہماری موت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ عزیز طلبہ، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو عقیدہ توحید سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بکلیٹ میں دیے گئے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، توحید کے کیا معنی ہیں؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ ساری کائنات کا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ اور آخری سوال، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نام بتائیں۔ امید ہے طلبہ اوپر دیے گئے پیراگراف کو پڑھ کر آپ ان تمام سوالات کے جوابات خود لکھ سکتے ہیں۔ آئیے صفحہ نمبر 115 پر دی گئی مشق دیکھتے ہیں۔ اس مشق کے پہلے سوال میں آپ کو دیے گئے 4 خانوں میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی 4 نعمتوں کی تصاویر بنانی ہے، اور اس مشق کے دوسرے سوال میں آپ کو کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے۔ کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو آپ نے کالم بے سے ملانا ہے۔ توحید، توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو اس کے معنی سے ملائیں گے۔
اسی طرح باقی الفاظ کے معنی کو بھی آپ ان الفاظ سے ملائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔